بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 143 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب الطلاق کا الجملۃ الرابعہ، اور انشاءاللہ آج ہم وَأَمَّا الْأَمَّةُ الْمُطَلَّقَةُ سے پڑھیں گے۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 142 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے چند مسائل زیر بحث لانے کی کوشش کی تھی، جن میں سب سے پہلا مسئلہ تھا مسترابہ عورت کی عدت کا حکم۔ مسترابہ عورت کی عدت پر ہم نے تفصیلاً گفتگو کی تھی کہ مسترابہ عورت اس عورت کو کہا جاتا ہے جو اپنے پیٹ میں حمل محسوس کرے لیکن اس کا وضع حمل نہ ہو رہا ہو، تو ایسی عورت کو مسترابہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں فقہا کے دو اقوال تھے، دونوں ہم نے تفصیلاً دیکھ لیے تھے۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں جو اہم مسئلہ تھا کہ باندی کی عدت کا حکم کیا ہے، تفصیلاً ہم نے اس پہ گفتگو کی تھی کہ جمہور کا مسلک تھا اور اہل ظاہر کا مسلک تھا۔ جمہور یہ کہتے ہیں کہ وہ نصف گزارے گی یعنی 2 حیض گزارے گی، اور اہل ظاہر کا کہنا تھا کہ وہ پوری عدت جیسے آزاد عورت عدت گزارتی ہے ویسے گزارے گی، اور دونوں کے دلائل بھی ہم نے بھی تفصیل دیکھ لیے تھے۔ فقہا کا اختلاف تھا اور اختلاف کے ہم نے دلائل دونوں کے دیکھ لیے تھے۔ جو جمہور کی دلیل تھی وہ عموم کی تخصیص تھی قیاس کے ذریعے۔ ایسے ہی آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور تشریح کے دوران ہم یائسہ اور کمسن باندی کی عدت کا حکم بیان کریں گے، کیونکہ پیچھے مصنف نے باندی عورتوں کی بھی وہی اقسام بیان کی ہیں جو کہ آزاد عورتوں کی بیان کی تھی، تو اب اسی ترتیب سے مصنف ہر ایک قسم کی باندی کے احکام بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم یائسہ ایسی عورت جو حیض سے مایوس ہو چکی ہے اور یا کمسن باندی ہے اس کی عدت کا حکم بیان کریں گے۔ تو اس مسئلے میں چونکہ فقہا کا اختلاف ہے تو انشاءاللہ اختلاف کی وضاحت کریں گے، اور ایسے ہی فقہاء کرام کے دلائل بھی پیش کیے جائیں گے۔ اور دوسرا مسئلہ کہ دخول سے قبل اگر عورت کو طلاق دے دی گئی تو اس کی عدت کیا ہوگی، پھر وہ کس طریقے سے عدت گزارے گی، اس میں ہم فقہاء کے اختلاف کی وضاحت کریں گے اور ساتھ میں اختلاف کا سبب بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں آج کی ہماری عبارت ہے وَأَمَّا الْأَمَّةُ الْمُطَلَّقَةُ الْيَائِسَةُ مِنَ الْحَيْضِ، وہ باندی جس کو طلاق ہوئی ہو اور وہ الیائسۃ من الحیض یعنی وہ حیض سے مایوس ہو، اس کو حیض نہ آتا ہو، یعنی آسان الفاظ میں کہہ لیں یائسہ باندی ہو، اوی صغیرۃ یا کمسن باندی ہو۔ تو اگر ایسی کمسن باندی یا یائسہ من الحیض اس کو طلاق ہو گئی ہو تو پھر کیا حکم ہے اس کے بارے میں کہ کیا عدت گزارے گی؟ تو فإن مالکا، امام مالک رحمہ اللہ واکثر اہل المدینہ، اور اکثر اہل مدینہ والے فقہا جو ہیں، قالو کہتے ہیں عدتها 3 اشہر، اس کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہے، یعنی چھوٹی سی باندی ہے، کم عمر ہے، اس کو طلاق ہو گئی تو وہ 3 مہینے عدت گزارے گی چونکہ اس کو حیض کو آتا نہیں ہے۔ ایسے ہی یائسہ یعنی جس کو حیض سے وہ مایوس ہو چکی ہے، یعنی کبر کی وجہ سے یا کسی اور بھی وجہ سے، تو ایسی عورت جو ہے وہ 3 مہینے عدت گزارے گی۔ وقال الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ، و ابو حنیفہ والثوری و ابو ثور و جماعت، یہ سارے کے سارے فقہا فرماتے ہیں عدتها شہر، اس عورت کی اس باندی کی عدت شہر 1 مہینہ، ونصف شہر اور آدھا مہینہ، 1.5 مہینہ اس کی عدت ہوگی۔ ٹھیک ہے، 1.5 مہینہ کیا ہے؟ نصف عدت الحرتی، آزاد عورت کی عدت کا نصف ہے، یعنی یہ 1.5 مہینہ شہر و نصف شہرین یہ آزاد عورت کی عدت کا نصف ہے، یعنی آزاد عورت کی عدت 3 اشہر ہے، 3 مہینے ہے، تو اس کے مقابلے میں آدھی عدت ہم نے اس باندی کی قرار دے دی جو یائسہ ہو اور صغیرہ ہو۔ وہو القیاس، اور وہ قیاس ہے اذا قلنا بتخصیص العموم، یعنی عموم کی تخصیص کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو جمہور نے عموم کی تخصیص کی ہے، یتربصن بانفسہن 3 قروء، تو 3 قروء یعنی 3 حیض اپنے آپ کو روکے رکھے، تو اس میں ہم نے اس کی عموم کو خاص کیا ہے طلاق کی وجہ سے اور ایسے ہی حد کی وجہ سے،
تو اس کی وجہ سے یعنی عموم کی تخصیص کی وجہ سے ہم نے نصف عدت بیان کی ہے۔ فَكَأَنَّ مالکن، اب یہاں سے امام مالک رحمہ اللہ کے مسئلے کے بارے میں تجزیہ کر رہے ہیں کہ فَكَأَنَّ مالکن، امام مالک رحمہ اللہ گویا کیسے لگتے ہیں، اضطرب قولہ، ان کا جو قول ہے، ان کی جو بات ہے وہ مضطرب ہے، یعنی وہ اضطراب کا شکار ہیں۔ کیسے؟ فَمَرَّةً أَخَذَ الْعُمُومَ، کہ بعض دفعہ تو وہ عموم مراد لیتے ہیں، یعنی آیت کا جو عموم ہے، ثلاثۃ قروء والا جو عموم ہے، آزاد اور باندی سب کو شامل ہے، اس عموم کو لیتے ہیں۔ وذالک فی الیائسات، جیسا کہ وہ یائسہ عورت کے بارے میں فیصلہ انہوں نے کیا تھا، پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا تھا۔ ومرتن، اور بعض اوقات اخذ بالقیاس، وہ قیاس پہ عمل کرتے ہیں، جو یہ یعنی عموم کی تخصیص کی ہے قیاس کے ذریعے، بعض اوقات اس پہ عمل کرتے ہیں۔ وذالک فی ذوات الحیض، جیسا کہ انہوں نے حیض والی عورتوں کے بارے میں اس کے اوپر فیصلہ کیا تھا۔ تو اس طریقے سے امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں وہ اضطراب کا شکار نظر آتے ہیں۔ والقیاس فی ذالک واحد، اور اس میں اصل قیاس ہی ہے، یعنی قیاس ہی کرنا بہتر ہے۔ لہٰذا امام مالک رحمہ اللہ کو بھی یہی چاہیے کہ وہ جیسے انہوں نے ذوات الحیض عورتوں کے بارے میں قیاس کے اوپر فیصلہ کیا تھا، ایسے ہی وہ اس میں بھی قیاس کے اوپر فیصلہ کریں۔ وَأَمَّا الَّتِي تَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ، یہاں سے ایک اور باندیوں کی قسم، جیسا کہ آزاد عورتوں کی قسم تھی کہ وہ باندیاں ترتفیع حیضتها من غیر سبب، بغیر سبب کے جن کا حیض رک گیا، یعنی پتہ نہیں کیا سبب ہے، بغیر کسی سبب کے رک گیا ہو، تو اس مسئلہ میں فالقول فیہا هو القول فی الحرۃ، وہ باندیاں آزاد عورت کی طرح ہیں۔ هو القول فی الحرۃ، یعنی وہی باتیں جو آزاد عورت کے بارے میں کہی گئی تھی وہی ساری باتیں یہاں پر بھی، یعنی ایسی باندی جس کا بغیر سبب کے حیض رک گیا ہو اس کے بارے میں بھی کہی جائیں گی۔ والخلاف فی ذالک، اور جو کچھ وہاں پہ فقہا کا اختلاف تھا وہی اختلاف یہاں پر بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی ایسی آزاد عورت جس کا بغیر سبب سے حیض رک گیا ہو، جو فقہا کے اقوال اور دلائل جو تفصیل وہاں پہ تھی وہی تفصیل ایسی باندی کے بارے میں بھی ہو جائے گی۔ وکذالک المستحاضۃ، ایسی ہی باندیوں کی ایک قسم مستحاضہ بھی ہے، یعنی وہ باندیاں جن کو استحاضہ آتا ہو، تو مستحاضہ جو باندیاں ہیں ان کا حکم بھی ویسا ہی ہے جیسا مستحاضہ آزاد عورت کا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ دو قسموں کو اکٹھا ہی بیان کر دیا کیونکہ ان کا حکم ویسا ہی ہے جیسا آزاد عورتوں کا ہے، تو لہٰذا اس لیے مصنف نے دوبارہ یہاں پر تفصیل ذکر نہیں کی۔ اگر دوبارہ تفصیل ذکر کرتے تو گویا تکرار ہو جاتا۔ آگے واتفقوا علی ان المطلقۃ قبل الدخول، یہاں سے ایک نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے کہ ایسی مطلقہ قبل الدخول، دخول سے پہلے جس کو طلاق ہوئی ہو، لا عدت علیہا، اس کی کوئی عدت نہیں ہے۔ واتفقوا، اس مسئلے میں فقہا کا اتفاق ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایسی عورت جس کو دخول سے قبل طلاق ہو گئی ہو تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے، اس مسئلے میں فقہا کا اتفاق ہے۔ ہاں البتہ واختلفوا، اس بات میں اختلاف ہے کہ فی من راجع امرأتہ فی العدۃ من الطلاق الرجعی، کہ اگر شوہر نے اس کو طلاق رجعی دی تھی، یعنی دخول سے پہلے طلاق رجعی دے دی اور طلاق رجعی دینے کے بعد پھر اس سے رجوع کر لیا، اب رجوع کرنے کے بعد جب وہ دوبارہ نکاح میں آ گئی تو اب دوبارہ اس کو طلاق دے دی بغیر دخول کیے، بغیر اس کو چھوئے، تو کیا اب یہ دوبارہ جب اس کو طلاق دی ہے تو یہ اب دوبارہ نئے سرے سے عدت گزارے یا اس کی پہلی ہی عدت چلتی رہے گی؟ تو اس بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ دیکھیے واختلفوا، اختلاف ہے اس مسئلے میں، فی من راجع امرأتہ، جس شخص نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا، فی العدۃ، عدت میں، اور عدت کون سی تھی؟ من الطلاق الرجعی، طلاق رجعی کی عدت تھی، یعنی دخول نہیں کیا تھا عورت سے، اس کو طلاق رجعی دے دی اور پھر اس سے رجوع کر لیا، ثم فارقہا، پھر اس کو جدا کر دیا، قبل ان یمسہا، اس سے ہم بستری کرنے سے پہلے، یعنی دوبارہ اس کو طلاق دے دی، تو حل تستأنف عدۃ ام لا، کیا وہ دوبارہ نئے سرے سے عدت گزارے گی یا نہیں؟ یعنی دوبارہ وہ اسی نئے سرے سے اپنے قروء شمار کرے گی یا کہ پرانا قر جو ایک یا دو جتنے بھی اس کے طور گزر چکے تھے ان سے آگے چلے گی؟ فقال جمہور الفقہاء الامصار، فقہاء امصار جو جمہور ہیں وہ کہتے ہیں تستأنف، نئے سرے سے عدت گزارے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی اگرچہ اس کے پہلے ایک قروء دو قروء ہو چکے تھے لیکن شوہر نے چونکہ رجوع کر لیا تھا، رجوع کرنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو طلاق ہوئی ہے تو گویا پھر اب یہ دوبارہ نئے سرے سے
عدت گزارے گی۔ وقالت فرقۃ، اور فقہا کا ایک گروہ کہتا ہے تبقى فی عدتها، وہ اسی عدت پہ باقی رہے گا من طلاق الاول، جو طلاق اول کی عدت تھی، یعنی طلاق اول کی اس نے عدت کی جتنے ایام گزار لیے تھے ان ایام کو یوں سمجھے گی وہ گزر گئی، اب وہیں سے آگے چلے گی دوسری طلاق میں بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو فقہا کے اقوال ہو گئے کہ ایک تو یہ کہ جمہور کہتے ہیں کہ نئے سرے سے گزارے گی، اور فقہا کی ایک جماعت کہتی ہے نہیں، پرانی طلاق کے جتنے ایام گزر گئے تھے اسی سے آگے اپنی عدت کو شمار کرے گی۔ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ شافی، امام شافی کے دو اقوال میں سے یہ ایک قول ہے۔ وقال داؤد، اور امام داؤد ظاہری کہتے ہیں، یہ تیسرا قول ہے اس مسئلے کے بارے میں، لَيْسَ عَلَيْهَا أَن تُتِمَّ عِدَّتَهَا وَلَا عِدَّةَ مُسْتَأْنَفَةً، کہ اس کے لیے لازم ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی عدت کو پوری کرے، اور نہ نئے سرے سے اور نہ پرانی عدت، یعنی ان کا ایک الگ ہی مسلک ہے کہ ایسی عورت جس کو قبل دخول طلاق ہو گئی ہو، طلاق ہونے کے بعد پھر اس کے شوہر نے رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی، تو عورت کے لیے لازم ہی نہیں ہے کہ وہ عدت کو پوری کرے، اور نہ تو پہلی عدت کو پوری کرنا لازم ہے، نہ جو یہ دوبارہ طلاق دی اس کی عدت کو پورا کرنا لازم ہے، اس کے اوپر لازم ہی نہیں ہے عدت کو پورا کرنا، کیونکہ انہوں نے قبل دخول اس کو طلاق دی ہے۔ بہرحال ایسی عورت جس کو قبل دخول طلاق ہو گئی ہو، طلاق رجعی، اور اس کے شوہر نے دوبارہ اس سے رجوع کر لیا ہو، تو اس میں اختلاف ہے، فقہا کے تین اقوال ہو گئے، ایک جمہور کا قول، ایک جو ہے امام شافی کے دو اقوال میں سے ایک قول ہو گیا، اور امام داؤد ظاہری کا ہو گیا۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، ایسی عورت جس کو قبل دخول طلاق ہو گئی ہو اس کی کوئی عدت نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر عدت گزارنا لازم ہی نہیں ہے، لیکن بس اس میں اختلاف ہو گیا کہ دوبارہ اس سے رجوع کرنے کے بعد طلاق دی، اس میں اختلاف ہے۔ تو امام داؤد ظاہری کا میرے خیال سے صحیح مسلک ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلی عدت اس کے لیے گزارنا لازم ہی نہیں تھا، تو پھر دوبارہ نئے سرے سے گزارنا تو بطریق اولیٰ لازم نہیں ہوگا۔ وبالجملہ بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ فعند مالک، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک، ان کل رجعۃ تہدیم العدۃ، کہ ہر بار جب بھی رجوع کیا جائے گا وہ پہلی عدت کو ختم کر دے گا، یہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ہے، تو لہٰذا وہ تیسری بار بھی اگر رجوع کرے گا تو پھر وہ تیسری بار عورت دوبارہ سے عدت گزارے گی۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ مَسِيسٌ، اور یہ تب ہے تب اس نے صحبت نہ کی ہو، ہم بستری نہ کی، اس وقت کی بات ہے۔ ما خلا رجعت المولی، ہاں وہ رجوع جو ایلا میں کیا جائے وہ ایسا نہیں ہے، وہ عدت کو ختم نہیں کرتا۔ بہرحال ویسے عام حالات میں جو رجوع کیا جاتا ہے طلاق رجعی وغیرہ کی صورت میں وہ پہلی عدت کو ختم کر دیتا ہے، لیکن جو مولی یعنی الا کرنے والے شخص کا رجوع ہوتا ہے وہ ختم نہیں کرتا۔ وقال الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں اذا طلقها بعد رجعتی، جب اس نے رجوع کے بعد عورت کو دوبارہ طلاق دے دی، وقبل الوتی یعنی وتی سے پہلے، ہم بستری سے پہلے، ثبتت علی عدتها الاولی، تو وہ پہلی عدت پر ہی برقرار رہے گی، ثابت قدم رہے گی۔ وقول الشافعی اظہر، اور امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول زیادہ واضح ہے۔ تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ جب اس کو دوبارہ طلاق دیے تو وہ اپنی پہلی عدت پر ہی برقرار رہے، اسی کے مطابق آگے اپنی عدت کو پورا کر لے۔ امام شافعی کا یہ قول پیچھے ہو گیا تھا، اور یہ زیادہ راجع اور زیادہ واضح قول مصنف نے ذکر کر دیا ہے۔ تو لہٰذا آج کے ہمارے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے جائزہ اور کم سن باندھی کی عدت کا حکم بیان کیا ہے کہ وہ اپنی عدت کو کیسے پورا کریں گی۔ اس میں فقہاء کرام کا اختلاف تھا، اختلاف کی وضاحت کی ہے، اور ایسے ہی فقہاء کے دلائل پر ہم نے تفصیلاً گفتگو کی ہے۔ آگے ایسے ہی ایک مسئلہ ذکر کیا گیا کہ دخول سے قبل عورت کی عدت کیا ہے، تو اتفاقی مسئلہ تو یہ ہے کہ دخول سے قبل اگر عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے، لیکن ایک اختلافی مسئلہ تھا کہ جس میں دوبارہ اگر وہ رجوع کرنے کے بعد طلاق دے دے تو پھر کیا حکم ہے، نئے سرے سے عدت گزارے یا پرانی عدت کے مطابق آگے ایام پورا کر لے۔ تو اس میں اختلاف تھا، اختلاف کی وضاحت کر دی، ایسے ہی آخر میں اختلاف کا سبب بھی جان لیا کہ اختلاف کا سبب کیا ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر گفتگو کریں تو یہی سوال کہ جی مذکور عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، ایسے ہی یائسہ اور کم سن باندھی کی عدت کا حکم فقہاء کے اقوال کی روشنی میں دلائل وغیرہ کی صورت میں بیان کریں، اور ایسے ہی یہ اہم مسئلہ ہے کہ دخول سے قبل عورت کی عدت کا حکم کیا ہے، اتفاقی اور اختلافی دونوں مسائل
فقہا کے اقوال کی روشنی میں بیان کیے جائیں گے۔ تو یہ دونوں سوال آج کے ہمارے سبق میں مکمل ہو گئے ہیں۔ تو اگلے سبق نمبر 144 میں انشاءاللہ ہمارا یہی عنوان کتاب الطلاق کا الجملۃ الرابعہ چلتا رہے گا، اور آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔